بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کا ولاگ جو شروع ہو گیا ہے صبح سے تقریباً 12 بجے سے، اور میں نے کہا جو چھوٹے موٹے کام ہے نا وہ کر لوں۔ یہ صبح میں نے قہوہ بنایا تھا لیکن میرا دل نہیں تھا قہوہ پینے کو، اس لیے پھر میں نے پیا نہیں۔ میں نے نماز پڑھ کے پھر سو گئی تھی، اور یہ سالن پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس کے ساتھ پراٹھے بنا لیتی ہوں، کیونکہ جو ہماری طرف آئی ہوئی تھی نا فیملی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ناشتہ بھی ادھر ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ ان کا الحمدللہ جو گھر کا مسئلہ تھا نا وہ کلیئر ہو گیا۔ تو ہمائل کہہ رہی تھی کہ آنٹی آپ نا کھانا بہت مزے کا بناتی ہیں، آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا بیٹا وقت نے وہ دھکا دیا ہے کہ وقت سے پہلے میں نے سب کچھ سیکھا ہے نا۔ جو میرے کھیلنے کے دن تھے وہ لوگوں کی باتیں اور ٹونٹ بازیوں میں گزر گئے، اور زندگی اتنی تنگ گزری نا کہ نہ ماں کو احساس ہے اور نہ باپ کو۔ تو میں نے کہا آپ کی مدر ہیں، آپ دونوں بہنوں کے لیے کتنا ایفرٹ کرتی ہیں نا، کتنی سٹرگل کر رہی ہیں، آپ دونوں کو کس طرح لے کے چل رہی ہیں۔ مرد تو ہوتا ہی لاپرواہ ہے۔ میں نے کہا فادر کبھی بھی نہیں بنتے، ہاں تب تک ضرور ہوتے ہیں جب تک مدر ہوتی ہے، مدر نہیں ہے تو باپ تو سگا باپ بھی ستیلا بن جاتا ہے، اور ستیلے باپ اور مائیں کہاں بنتی ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے تو بڑا جو ہے نا سختی کا ٹائم گزارا ہے، کہ مطلب لوگوں کے گھروں میں جا کے کس طرح محنتیں کر کے یہاں تک ٹائم گزارا ہے۔ اور اگر آج ماں ملی بھی ہے یا باپ ملا بھی ہے، اللہ جنت نصیب کرے، باپ میرا فوت ہو گیا، اور میں نا اپنے سٹیپ مدر میں سے جو بھائی ہیں ان کو یہ کہتی تھی، میں نے کہا میں جب بھی فوت ہوں نا تو مجھے باپ کے اور دادا کے قبر کے درمیان میں دفنانا، یہ میری وصیت ہے۔ تو آگے سے ہنسنے لگ گیا، کیوں؟ میں نے کہا کیوں کہ میں اپنے نا جب اللہ کے حضور حاضر ہوں نا تو میں اپنی ماں کا اور باپ کا گلا نہ چھوڑ سکوں، کیونکہ جو تکلیفیں میں نے دیکھی ہیں اور دیکھ رہی ہوں نا وہ ان دونوں کے دی ہوئی تکلیفیں ہیں۔ اور آج ملنے کے بعد بھی ماں کے دل میں وہ احساس نہ ملے یا بہن بھائیوں میں وہ احساس نہ ملے، اور وہ اپنی رونے دھونے سنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اچھے بھلے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اللہ اور انہیں دے۔ لیکن مجھے دیکھ کے نا وہ ٹونٹ بازیاں اور ان کے رویے، اور وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں ان رشتوں کے لیے ساری عمر تڑپتی رہی ہوں، ان رشتوں کے لیے میں بھاگتی رہی ہوں کہ نہیں بہن بھائی ہوتے ہیں، جبکہ ان کے رویے مجھے سمجھ بھی آتے تھے۔ خیر بھائی کبھی بھی برے نہیں ہوتے، کیوں کہ بھائی جو ہے نا بہت سادہ طبیعت ہوتے ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی ہے کہ بہنوں کے ساتھ کیا کہ کچھ چلنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو بہنیں بھی میں منافقت کرنے لگ جائیں تو پھر دل بڑے ٹوٹ جاتے ہیں، کہ یہ بہنیں تو ایک دوسرے کا درد سمجھتی ہیں، کیونکہ عورت ہی عورت کا درد سمجھتی ہے۔ ہاں بھائی تب پرائے ہو جاتے ہیں جب ان کی اپنی لائف شروع ہو جاتی ہے۔ تو کسی سے شکوہ کرنے کا یا کسی سے رونے دھونے کا کوئی کسی کو نہیں دے کے جاتا۔ آپ دیکھیں نا کوئی بھوکا بیٹھا ہوگا نا تو وہ آپ کو اور نیچے گرانے کی کرے گا۔ یہ تو میں اپنے میکے میں بھی دیکھا، اور سسرال میں تو بہت زیادہ دیکھا۔ مجھے اتنی عقل نہیں ہوتی تھی، میری ساس اتنا کچھ کر جاتی تھی نا تو میں سمجھتی تھی شاید ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو وقت نے مجھے اتنا کچھ سکھا دیا ہے کہ اب کسی کے ساتھ احساس کرنا یا کسی کے بارے میں سوچنا جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتا۔ بس یہ ہے زندگی ہے، کسی طرح گزر جائے اور اللہ تعالیٰ محتاجی نہ دے، لیکن سیکھنا سب کچھ چاہیے، چاہے وقت سکھا دے آپ کو تو چاہے لوگوں کے رویے سکھا دے۔ تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ مائل کہ مجھے تو وقت نے بھی سکھایا، لوگوں کے رویوں نے بھی بہت کچھ سکھایا، کیونکہ بچپن سے ہوتا ہے نا باپ کے گھر کا سکون یا ماں کے گھر کا سکون، تو وہ تو مجھے نصیب ہی نہیں ہوا۔ آگے خاوند کے گھر کا سکون نصیب ہونے لگا تو وہ لوگوں کی گندی نظروں نے اور لوگوں کی حسد بھری نگاہوں نے جو ہے نا وہ سکون میرے گھر کا خراب کیا۔ تو جن رشتوں میں آپ اپنا آپ ڈھونڈتے ہیں، اب میں نے کہا ہمائلہ آپ کی ماما کی بھی تو بہن ہے نا، سکی بہن ہے، تو میں نے کہا وہ آپ کی ماما کس طرح پریشان ہوتی ہیں کہ بھابھی ایسے کرتی ہے، بہن ایسے کرتی ہے۔ تو میں نے کہا میرے تو ہے ہی مطلب بڑے دور کے معاملات ہیں، وہ کس طرح میرے ساتھ چل سکتے تھے؟ میرے لیے تو کبھی کسی کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کوئی چلے، لیکن کہتے ہیں اپنوں سے غیر اچھے ہوتے ہیں۔ تو آج کل جو وقت ہے نا اپنے ہی نہیں بنتے تو غیروں سے کیا امید کرنی ہے۔ باقی آپ کا کوئی برا وقت آ جائے نا تو اللہ سے مانگیں جو دے کے بھول جاتا ہے، لوگوں سے مت مانگیں کیونکہ لوگ دے کے جتلانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ شکر ہے اللہ کا
کہ مجھے اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کر سکتی ہوں. بے شک میں پڑھی نہیں ہوں یا پڑھایا نہیں گیا مجھے، کیونکہ ہر بندے نے میرے سے فائدہ اٹھایا ہے، چاہے وہ میری پھپھوں میں سے تھے، چاہے میرے غیروں میں سے تھے، چاہے میرے کوئی اپنوں میں سے تھے. جس کے گھر بھی رہی ہوں اپنا ہی فائدہ سوچتے رہے اور اپنے آپ کو ہی وہ کرتے رہے کہ یہ ایک کام والی ہمیں مل گئی ہوئی ہے اور ہر بندہ میرے سے فائدہ اٹھاتا رہے. وہ تو میرے اللہ نے جو میرے سے وعدہ کیا ہوا تھا روٹی کا، وہ نہیں میری کوئی بند کر سکا، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا تھا وہ نہیں میرا کوئی روک سکا. تو باقی زندگی جو ہے نا بڑی آسانی سے نہیں گزرتی، بڑی اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے سر پہ کوئی نہیں ہوتا اللہ کے سوا. اور اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ ان کی مشکلیں سب کے آسان کرے، سب کے صدقے میری بھی کرے. باقی آپ کسی سے امید نہیں کوئی لگا سکتے. تو میرا حق جو ہے وہ میں حشر قیامت تک نہیں چھوڑوں گی کسی کو بھی، چاہے وہ میرے سسرال میں سے ہے تو چاہے میرے ماں باپ میں سے ہے. کیونکہ یہ حق صرف یہ نہیں ہوتا کہ اولاد جو ہے نا نافرمانی پہ نہ آئے، اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کے لیے یہ حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی اتنے حقوق ہیں. اگر ماں باپ اولاد کو سکون دیتے ہیں تو اولاد بھی آگے سے سکون بناتی ہے. تو یہ کہ اپنے سکون کے لیے آپ بچے کو ٹینشنوں میں چھوڑ دو، اور اگر ملے بھی تو وہ پھر یہی سناتے رہو میں تو خود بڑا دکھی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. کیونکہ اس بچے کا تو قصور نہیں ہوتا نا، اس کو تو وہ زبردستی نہیں، وہ اس نے کہا ہوتا کہ مجھے لے کے آؤ. یہ تو اس سے اپنی ضرورت سے اور اپنی کی ہوئی جو ہے نا وہ بچے پہ ڈال دیتے ہیں، جی تم بھگتو، تمہیں میں لے آیا ہوں. اور اپنی زندگی پھر سکون میں کرنی اور دوسروں کے لیے پھر ٹینشنیں بنا دینی. باقی جو ہے نا وقت جو ہے نا انسان کو بڑا کچھ سکھاتا ہے. تو میں نے اس لیے کہا حمائل کو کہا، میں نے کہا حمائل میں نے بھی اپنی بیٹیوں کو اسی طرح کہا ہے. اور اچھا میری بیٹیاں کہتی بھی ہیں ماما بہت اچھا ہوا ہے، جس کا رویہ نظر آیا الحمدللہ. ہم نماز کے بعد شکر خدا کا ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں، ہمیں اپنوں کی اور غیروں کی اللہ نے پہچان دی ہے. لوگ تو ابھی بھی لگے ہوں گے مجھے نظروں میں گرانے کے لیے اور دیکھ دیکھ کے کرتے ہوں گے باتیں، ایسے ہوا ویسے ہوا. لیکن جو کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں یا کہاوت بولتے ہیں، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ قبر کے اندر ہوتا ہے نا. تو جس حالات میں ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے، کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں کوئی کسی کو سمجھا سکتا. اس کے ساتھ ہی ہم نے ناشتہ وغیرہ بنایا، اور ہمارے کہہ رہی تھی اگر آنٹی کڑی پڑی ہے تو مجھے تھوڑی سی وہ بھی ساتھ میں لینی ہے. تو پھر میں نے آملیٹ بھی بنا لیا. اور میں ہمیشہ وہ دوست بناتی ہوں جو خود دکھ میں ہوتے ہیں اور کسی کا دکھ سمجھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے ان سے کیا دوستیاں کرنی اور کیا دکھ ان کے ساتھ شیئر کرنے اور کیا انہیں بتانا. تو آپ ہمیشہ ان کو اپنا بنائیں جو آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے دکھ اور تکلیف زندگی میں دیکھی نہ ہو ان سے دوستیاں کرنی یا ان کو سمجھانا یا ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی. اسی طرح ناشتہ جو ہو گیا تھا ختم، تو پھر نہ میری ہیلپر آ گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ چلیں آج کروا لیں، کیونکہ میری نا کل بھی چھٹی ہے اور پرسوں بھی، پھر 2 دن اس نے آنا نہیں. تو میں نے پہلے سوچا تھا کہ ٹائم کافی ہو گیا رہنے دیتی، لیکن وہ مہمان بھی آئے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کروا لیں، ہم لوگ نا چھت پہ چلے جاتے ہیں. خیر وہ اوپر گئے اور پھر میں نے نا نیچے سے ساری صفائیاں وغیرہ کروا لی تھی. اور جو ہے نا اس کے جو ہیلپر ہے اس کے نا بیٹا ہے کہ پتہ نہیں بیٹی ہے، کہہ رہی اس کی طبیعت بہت خراب ہے تو میں 2 دن کے لیے نہیں آؤں گی. تو گھر تو ویسے نیٹ ہی ہوتا ہے، وہ صفائی کرے تو پھر گند نکلتا ہے. ویسے کہتی ہے آپ کا گھر نیٹ ہی ہوتا ہے، کوئی گند نہیں ہوتا. میں نے کہا بچے نہیں ہیں اور بچوں کو عادت بھی نہیں ہے ادھر ادھر گند بکھیرنے کی، باسکٹ میں پھینکنے کی عادت ہے شروع سے نا. آپ بچے کی شروع سے جو تربیت کریں تو وہ اسی پہ رہتا ہے. لیکن الحمدللہ کہ میرے بچوں نے نا بچپن میں مجھے اس طرح تنگ کیا جس طرح ماؤں کو کرتے ہیں، اور نہ اب کی ہے. اللہ نے بہت صبر والی اولاد دی ہے، اللہ سب کو ایسی صبر والی اولاد دے. تو یہ جو ہے نا میں ڈسٹنگ وغیرہ کر چکی تھی، تو 2 صوفے وہ لوگ لے گئے تھے، 1 صوفہ ان کا پڑا ہوا ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ آج لوڈر آئے گا تو باقی کا بھی سامان نا تھوڑا سا لے جائیں گے. تو ادھر سے کر کے پھر میں نے کہا کہ گراج وغیرہ دھو لیتے ہیں، کیونکہ پہلے ارادہ تھا کہ دھوئیں نہیں. تو پھر وہ کہتی ہے 2 دن کے لیے نہیں آؤں گی، تو میں نے کہا چلو پھر گراج وغیرہ بھی دھو دو نا. بائکس میں نے نہیں تھی نکالی کیونکہ میرے دونوں بیٹے خیر سے گئے ہوئے تھے، اللہ میاں اپنے زمان میں رکھے. ایک سسرال گیا ہوا تھا اور ایک جو چھوٹا بیٹا ہے وہ گھومنے پھرنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا.
اور وہ کئی بار کہتے ہیں کہ مما ادھر بھی جاؤں، وہاں پہ مری جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر. میں نے کہا نہیں بیٹا، اپنے جدھر جا رہے ہو ادھر سے ہو کے چپ کر کے آ جاؤ، ضرور کسی کی باتیں سننی ہیں. اور یہ جو ہے نا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ بائکس میں نے ہی نکالنی تھی اور میں نے ہی رکھنی تھی. تو وہ ہیلپر کہتی ہے نہیں میں صحیح طرح دھو دوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں. تو کٹن میری بھی جو ہے نا دھوپ سیک رہی تھی. میں نے کہا گیٹ پہ خود ہی اسے پتہ ہے کہ میں کس طرح صفائی کرواتی، تو وہ خود ہی بیچاری سارا اچھا نیٹ کر دیتی ہے نا. گیٹ وغیرہ اس نے خود ہی دھو لیا تھا. اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.